بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، کوئی تم میں سے ہے جو میرے دشمن کو قتل کر ڈالے؟ دشمن کا نام ابو رافع ہے۔ یہ ابو رافع چوکوں میں، چوراہوں میں، گلیوں میں، بستیوں میں، گویا ہر جگہ نبی کو گالیاں دیتا ہے۔ جب حضور کو پتہ چلا تو حضور نے فرمایا کہ اے صحابیوں، کوئی تم میں سے ایسا بھی ہے جو ابو رافع کو قتل کر کے جنت حاصل کرے؟ صحابہ موجود تھے۔ ہر صحابی کے دل میں یہ خواہش تھی کہ اس کو قتل کریں گے۔ اسی مسجد نبوی کے کونے میں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے جن کا نام عبداللہ بن ابی عقیق ہے، جو کہ آنکھوں سے نابینا تھے۔ اللہ کے دروازے پر سجدے میں گر جاتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں، اے اللہ، میں جنگ بدر، جنگ احد اور جنگ خیبر میں نہ جا سکا کیونکہ میں نابینا معذور ہوں۔ اس کا مجھے بہت افسوس ہے۔ اے اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دشمن کو میرے ہاتھوں قتل کرا کے مجھے جنت عطا فرما۔ ان صحابی کی یہ دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی عقیق مسجد سے باہر آئے اور گھر چلے گئے۔ گھر آ کر ایک خنجر لی اور اپنی قمیض میں چھپا لیا اور ابو رافع کامل کی تلاش میں نکلے۔ ایک میل باہر اس کے محل کے دروازے پر پہنچ گئے۔ دروازے پہ دربان کھڑا تھا۔ اس سے پوچھا کہ ابو رافع کب آئے گا؟ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ دربان نے دیکھا کہ یہ آنکھ سے نابینا ہے، کوئی سوال ہی ہوگا، ابو رافع سے سوال کرے گا۔ اس دربان نے دروازہ کھول دیا۔ چنانچہ عبداللہ بن ابی عقیق اندر تشریف لے آئے اور ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ شام ہو چکی تھی، اب تک سردار نہیں آیا تھا۔ عبداللہ بن ابی عقیق نے دربار کے کسی شخص سے پوچھا کہ سردار کب آئے گا؟ پتہ چلا کہ رات کو آئے گا۔ چنانچہ سردار عشاء کے وقت آ گیا۔ عبداللہ بن ابی عقیق نے کسی سے پوچھا، سردار کہاں جا رہا ہے؟ پتہ چلا وہ اس وقت شطرنج کھیلے گا اور اس کے بعد آرام کرے گا۔ ادھر یہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن ابی عقیق مکان کے بالا خانے پر چڑھ گئے جہاں سردار شطرنج کھیل رہا تھا۔ چنانچہ ابو رافع شطرنج کھیلنے کے بعد اپنے بالا خانے میں چلا گیا، وہاں جا کر آرام کرنے لگا۔ یہ صحابی آنکھوں سے نابینا تھے، اس کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گئے۔ کسی نے کہا یہ سوالی ہے، شاید مانگنے والا ہے، اسی وجہ سے کسی نے کوئی توجہ نہ دی۔ آدھی رات ہو چکی تھی، اندھیرا چھا چکا تھا، دربار کے سارے لوگ سو چکے تھے۔ اس صحابی رسول عبداللہ بن ابی عقیق نے اندازہ لگایا سردار کہاں سوتا ہے۔ جس کمرے میں سردار سوتا تھا اس کمرے کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب خراٹوں کی آواز آئی تو ان صحابی رسول نے خنجر قمیص کے نیچے سے نکالا جہاں سے خراٹوں کی آواز آ رہی تھی، بسم اللہ پڑھا اور خنجر اس کے سینے میں پیوست کر دیا۔ ابو رافع یہودی کی ایک چیخ نکلی تو دوسرا وار کیا، پھر تیسرا وار کیا۔ خون بہتا ہوا ان کے قریب آ گیا۔ انہوں نے سوچا کہ یہ اب مر چکا ہے، اس لیے خون بہ رہا ہے۔ اس قتل کے بعد عبداللہ بن ابی عقیق بالا خانے سے باہر آئے اور محل کی دیوار کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ دل میں خیال آیا کہ شاید نبی کا دشمن زندہ ہو اور یہ زندہ بچ گیا تو مجھے جنت نہیں ملے گی۔ اب یہ دیوار پر اس نیت کی وجہ سے بیٹھ گئے کہ جب تک محل سے آواز نہ آئے گی کہ ابو رافع قتل ہو چکا ہے، اس وقت تک میں نیچے چھلانگ نہیں لگاؤں گا۔ آدھی رات کا وقت ہے۔ ایک آدمی نے تہجد کے وقت اعلان کیا کہ اے لوگو، ہمارا سردار ابی رافع قتل ہو چکا ہے۔ جب عبداللہ بن ابی عقیق نے یہ خبر سنی تو اسی وقت چھلانگ لگا دی، جس وجہ سے ان کا پاؤں ٹوٹ گیا تھا۔ لیکن ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ یہ صحابی رسول مدینے کی طرف چلے، آہستہ آہستہ مدینے میں پہنچ گئے۔ فجر کی اذان کے قریب مسجد نبوی میں پہنچ گئے اور وضو وغیرہ کر کے اس جگہ بیٹھ گئے جس جگہ گزشتہ کل اللہ سے دعا مانگی تھی، اور اللہ کا شکر ادا کیا اور 2 نفل شکرانے کے ادا کیے کہ اللہ نے نبی کے دشمن کو میرے ہاتھوں قتل کرایا۔ صحابی رسول نے نماز جماعت کے ساتھ پڑھی۔ نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصلی پر بیٹھے ہیں۔ آپ کو کسی نے نہیں بتایا کہ ابو رافع یہودی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ آسمانوں سے جبرائیل امین آپ پر وحی لے کر آئے اور فرمایا، اے اللہ کے نبی، آج رات آپ کا دشمن قتل کر دیا گیا ہے۔ حضور نے پوچھا کس نے قتل کیا؟ بتایا گیا کہ وہ کونے میں جو نابینا صحابی عبداللہ بن ابی عقیق بیٹھے ہیں، اس نے دشمن کو قتل کر کے جنت حاصل کر لی ہے۔ حضور لوگوں کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ لوگوں، عبداللہ بن ابی عقیق پر جنت واجب ہو چکی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن ابی عقیق کو بلایا۔ جب عبداللہ بن ابی عقیق
آ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے عبداللہ تو نے قتل کیا ہے؟ فرمایا اے اللہ کے نبی میری دعا قبول ہوئی ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹانگ قریب کرو۔ حضور نے اپنا لعاب نبوت عبداللہ بن ابی عقیق کی ٹانگ پر لگا دیا اور ٹانگ بالکل صحیح ہو گئی۔ عبداللہ بن ابی عقیق کہتے ہیں کہ جب میری ٹانگ پر نبی کا لعاب لگا تو ٹانگ ایسی ہو گئی کہ جیسے کبھی ٹوٹی ہی نہیں تھی۔ سبحان اللہ۔ بہاوالہ تاریخ اسلام۔ بے شک جو انسان نیکی کا کام اخلاص سے کرتا ہے تو اللہ کی مدد بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے، جیسا کہ اس واقعے سے بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔